الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، نصیحت ہے، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں بھی تو ہو، تقوی اختیار کرنا ہر حال میں، اللہ کی نافرمانی سے باز رہنا ہر جگہ ہر حال میں، اللہ کی نافرمانی سے باز رہنا، اس لیے کہ گناہ کے پیچھے، گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی، جس طرح نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی۔ کوئی بھی نیکی ہو، ہر نیکی کے پیچھے اللہ نے مغفرت کی خاصیت رکھی ہے، اور ہر اللہ کی نافرمانی کے پیچھے اللہ کے غضب کی اور اللہ کے عذاب کی خاصیت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ بڑے سانپ میں بھی زہر ہوتا ہے، چھوٹے سانپ میں بھی زہر ہوتا ہے۔ بڑی آگ بھی جلا دیتی ہے، اور ایک آگ کا چھوٹا سا انگارہ اگر اس سے غفلت ہو، اس سے بھی بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ زہر پورا کپ میں لے لیں یا ایک چمچ میں لے لیں یا ایک چمچ کے چوتھائی لے لیں، زہر زہر ہوا کرتا ہے، زہر زہر ہوا کرتا ہے، سانپ سانپ ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ نیکی، ہر نیکی کے پیچھے اللہ کی مغفرت چھپی ہوئی ہے۔ اور اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرنا نہیں، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، اللہ کا عذاب چھپا ہوا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ غلطی سے آگ لگ جاتی ہے، غلطی سے کوئی زہریلی چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے، غلطی سے آگ لگ جاتی ہے، غلطی سے پیٹ میں زہریلی چیز چل جاتی ہے، غلطی سے بسا اوقات سانپ بھی ڈس لیتا ہے، لیکن غلطی سے، جب غلطی سے ہوتا ہے تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا اثر ختم نہ ہو۔ غلطی سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، کہ گناہ کر بیٹھے گا، لیکن غلطی سے چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس گناہ کا اثر
ختم نہ کر. لیکن گناہ کو معمولی سمجھ کے کرنا یہ ایسے ہی احمق ہے جو اپنے بچوں کو چھوٹے سانپوں کے قریب کر دے. یہ ایسی کم عقل ہے جو چھوٹی آگ کے انگارے کو بچوں کے بستر پہ رہنے دے. یہ ایسا ہی احمق ہے کہ جو تھوڑی زہر بچوں کو کھانے دے. جان بوجھ کے کون کرتا ہے ایسا؟ ان کے زہریلے ہونے میں اور ان کی ہلاکت ہونے میں اور ان کی تاثیر میں چونکہ یقین ہے، خود بھی بچتے ہیں، بچوں کو بھی بچاتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کو جو اللہ اور اللہ کا رسول بتا رہے ہیں کہ گناہ کے پیچھے عذاب چھپا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، اس پہ ایمان نہیں رہا، اس پہ ایمان نہ رہا، اس پہ یقین نہ رہا. اس لیے آج ہر طرف ہلاکت ہی ہلاکت. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی قذف، میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی. ہو رہی ہے. کیسے اولے برستے؟ پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، آگ بھی اس میں ہوتی ہے، فصلوں پہ برسے ساری فصل جل جاتی. یکون فی امتی قذف، میری امت میں پتھروں کی بارش ہو. خسف، دھنس جائیں گے. مسخن، شکلیں بدل جائیں گی. قالوا یا رسول اللہ متی ذلک، کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المغازف وکثرت القیان وشربت الخمور، جب اللہ کی نافرمانی ہوگی، شرابیں پی جائیں گی، ناچ گانے ہوں گے، ناچنے والیوں کی کثرت ہوگی. اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر آسمان سے رحمت کے فیصلے آئیں، ایسا نہیں ہوتا. کسی فرد کی زندگی ہو، کسی گھر کی زندگی ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہے نحوست آتی ہے. کوئی چیز یہاں اتفاقاً نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھی ہوتی ہے. جو یہ کہہ دیتا ہے بس میاں موسمی تبدیلی ہے، تو موسم کس کے ہاتھ میں؟ زمین پر پتا اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، سمندر کا قطرہ اسے پوچھے بغیر آگے حرکت نہیں کرتا، زمین کا ذرہ اسے پوچھے بغیر آگے نہیں بڑھتا. موسمی تبدیلی یوں ہی ہو جاتی ہے. آدمی کوئی ثقیل چیز کھائے اور پیٹ جاری ہو جائے، ایک سوچ تو یہاں تک ہے بس کہ اس نے یہ ثقیل چیز کھائی اس لیے پیٹ خراب ہو گیا. ایک سوچ تو یہاں تک جاتی ہے. اور ایک آگے کی سوچ طبیب کی، حکیم کی، ڈاکٹر کی، معدہ کمزور ہے، جگر ٹھیک نہیں، اندر کوئی موذی بیماری ہے، ان کے اندر قوت ہاضمہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ آگے کی سوچ ہے نا. دنیا میں بد امنی ہے، بے سکونی ہے، قتل و غارت ہے، کسی کی جان مال محفوظ نہیں. ایک تو ظاہری نظر ہے، یوں ہے تو اس لیے ہوا، اور ایک سچا علم ہے جو اللہ کا کلام کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں، جنگلوں میں اور دیہاتوں میں، شہروں میں اور جسے کہیں کہ ویرانوں میں، جو تمہیں ہر جگہ فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے، یہ انسانوں کے بدن سے نکلنے والی نافرمانی کا نتیجہ ہے.
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو ظاہری شکل ہے نا کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، بچے پیدا ہو رہے مر رہے ہیں، گھر گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، محبتیں ناپید ہیں، ایک تو ظاہری شکل، اور ایک حقیقی سچ اللہ نے بتائی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، جس معاشرے اور جس سوسائٹی اور جن گھروں میں اللہ کی ہدایات سے روگردانی ہوگی، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑا جائے گا، وہاں محبتیں نفرتوں سے بدل جائیں گی، وہاں سکون بے سکونی سے بدل جائے گا، وہاں امن بدامنی سے بدل جائے گا، وہاں کی سلامتی فساد کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرمان لگے اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ کا دفتر کا ملازم اور آپ کا گھر کا خادم آپ کی فیکٹری اور کارخانے میں کام کرنے والا آپ کو ناراض کر کے، آپ کا مقابلہ کر کے وہاں سکون سے نہیں رہ سکتا، تو اللہ کی زمین پر اور اللہ کی دنیا میں اللہ کا نافرمان سکون سے رہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک، اور قسم خدا کی نہیں رہ سکتا۔ جو آپ کے گھر کا رہنے والا آپ کی نہ مانے، سکون سے نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی بندہ آپ بھی بندے، اور کوئی بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کرے اور اس کا ری ایکشن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیکی نہیں پرانی ہوتی، کام آتی ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی، کام آتی ہے۔ گناہ نہیں بھلایا جاتا، اور جس ذات نے بدلہ دینا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ اسے بھول نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں بھلایا جاتا۔ البر لا یبلا والاسم لا ینسا، گناہ نہیں بھلایا جاتا، اور جس ذات نے یہ بدلہ دینا ہے نیکی اور بدی کا، وہاں بھول نہیں ہے، وہاں نیند نہیں ہے۔ اس ذات نے بدلہ دینا ہے۔ سیجزون، آئے گی سزا، دیر سویر ہوگی، آئے گی۔ بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، امن جاتا ہے، سکون ختم ہوتا ہے، زمین و آسمان کا نظام زمین پہ رہنے والوں کے مخالف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ آپ کی ناراضگی کی شکل کیا ہے؟ فرمایا جب بدترین لوگوں کے پاس، جب تمہاری قومی ذمہ داریاں ہوں، تمہاری دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور جب بارش کی ضرورت ہو تو نہ آئے، اور جب ضرورت نہ ہو تو آفت بن کے آئے، مصیبت بن کے آئے۔ فرمایا آپ کی رضا کی نشانی کہ آپ راضی ہیں بندوں سے؟ فرمایا حلیم لوگوں کے ہاتھوں میں تمہارے معاملات، حلیم، تمہارے قومی ذمہ داریاں ان کے ہاتھ میں، سخیوں کے ہاتھ میں دولت ہو، جب بارش ضرورت ہو بارش ہو، جب ضرورت نہ ہو رک جائے۔ زمین و آسمان کا نظام محکم نظام کے تحت چلتا ہے، کوئی اچانک نہیں ہوتا۔
اس میں زمین والوں کے اعمال کا اللہ نے بتایا ہے، بڑا دخل ہے۔ آسمانی اور زمینی فیصلوں میں انسانوں کے اعمال کا بڑا دخل ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ سے ڈرو، گناہ نہ کرو، اور اگر ہو جائے واتبعی سیئۃ الحسنہ تمحوہا، غلطی ہو جائے فوراً معافی کی نیکی کر لو تاکہ اس کو مٹا دے، فوراً معافی مانگ لو تاکہ اسے مٹا دے۔ دنیا آخرت کی حاجات، دنیا آخرت کی حاجات، اس میں آسانی ہو، دنیا کی آخرت کی حاجات میں اس کے پورا کرنے میں آسانی ہو، سب سے مؤثر نسخہ استغفار ہے، معافی ہے، معافی مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے، اصرار سے مانگنا ہے۔ حاجات کو پورا کرنے کا سب سے مؤثر نسخہ استغفار، دنیا آخرت کی ہر قسم کی حاجات۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کیجئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کیجئے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے معاشی حالت اچھی نہیں، فرمایا استغفار کیجئے۔ پاس بیٹھنے والوں نے کہا حضرت حاجات مختلف تھیں، دوا ایک ہی تجویز فرمائی، نسخہ ایک ہی دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرسل السماء علیکم مدرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ معافی مانگو اللہ سے، رحمت کی بارشیں آئیں گی، معاشی حالت اچھی ہوگی، اولاد ملے گی، اللہ کا ارشاد ہے۔ استغفار میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، حاجات میں آسانی ہوتی ہے، دنیا آخرت کی حاجات پورا کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے غلطی ہو جائے واتبعی سیئۃ الحسنہ تمحوہا، فوراً استغفار کرو۔ اور اللہ کے نیک بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، ان کی سیرت میں بھی یہی ملتا ہے، جہاں ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی، جہاں ناگواری آتی ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اللہ میں معاف فرما، غلطی نہیں ہوئی لیکن ان کی زندگی میں اس مشکل سے نکلنے کے لیے معافی کے کلمات، مغفرت کے کلمات، معافی کے طلبگار۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں بھی کثرت سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، امت کو نصیحت ہے، امت کو پیغام ہے، معافی مانگ کرو۔ ہماری زندگیاں تو خطاؤں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری زندگیاں تو خطاؤں سے بھری ہوئی ہیں، اس کی نحوست سے اور اس کی پکڑ سے بچنے کی ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم دل کی سچائی سے اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہیں۔ ورنہ یہ گناہ ایسا نقصان کر جائے گا، اس نقصان سے ایسا نقصان ہو جائے گا زندگی بھر افسوس کرے گا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ زندہ ہیں، آپ ان میں موجود ہیں، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، اور آپ کی امت کو اس وقت بھی عذاب نہیں ہوگا جب تک یہ امت اللہ تعالی سے معافیاں مانگتی رہے گی۔ پیارے نبی تو ہم میں نہیں،
لیکن حفاظت کا ایک نسخہ موجود ہے، استغفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا جو نیکی کرے تو خوش ہوں، غلطی ہو جائے تو استغفار کرے۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا فاستغفروا۔ اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا، مجھے ان لوگوں میں کر دیجئے نیکی کرے تو فرحت ہو، خوشی ہو، اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگے۔ امت کو نصیحت ہے کہ تمہارے نظروں میں نیکی کی ایسی قدر و قیمت ہو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اندر فرحت ہو، اندر خوشی ہو، اور اگر تم سے خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگو۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا امت کو نصیحت ہے، پیغام ہے۔ ایسی زندگی ہو نا، نیکی کی توفیق تو خوشی، اور اگر غلطی ہو جائے فوراً معافی، تاکہ اس کی کہیں نحوست نہ آئے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، کثرت سے، انہیں اس دنیا میں 3 انعام ملتے ہیں۔ جو کثرت سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، اس دنیا میں انہیں 3 انعام ملتے ہیں۔ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اور ہر مشکل سے اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتے۔ ومن كل هم فرجا، ہر غم اور ہر ہم سے اللہ تعالیٰ اسے نجات نصیب فرما دیتے۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس کا معاش کا انتظام وہاں سے کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ زندگی میں مشکلات بھی ہیں، زندگی میں حاجات بھی ہیں، زندگی میں غم بھی ہیں، زندگی میں دکھ بھی ہیں، زندگی میں پریشانیاں بھی ہیں، اور معاش سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا نسخہ تجویز فرمایا؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، سچے نبی کی سچائی پہ یقین کرو۔ سچے نبی کی سچائی پہ یقین کرو۔ سچ کہا ہے سچے نبی نے، اس کی یہ تاثیر ہے۔ ہمیں دواؤں کی تاثیر پتہ ہے، ہمیں پیسوں کی طاقت پتہ ہے، ہمیں عہدوں اور منصبوں کی طاقت پتہ ہے، ہمیں مادی چیزوں کی تاثیر پتہ ہے۔ یہ تجربہ ہے ہمارا، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، اس لیے ان چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے۔ لیکن تجربے سے آگے کی بات، ہمارے مشاہدے سے بھی آگے کی بات، زیادہ سچائی نبی کی بات۔ نبی کی بات میرے تجربے سے بھی آگے، میرے مشاہدے سے بھی آگے، اس کا نام ایمان ہے۔ زندگی میں مشکلات ہیں، تکلیف ہیں، بیماریاں ہیں۔ پہلے گھروں میں جب کوئی تکلیف آتی تھی، بیماریاں آتی تو کیا ہوتا تھا؟ آیت کریمہ پڑھو۔ آیت کریمہ معافی کے کلمات ہیں، آیت کریمہ معافی کی کلمات۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، معاف فرما دو۔ آیت کریمہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک پیغمبر ہیں، آزمائش میں آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں جا لگے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کی تہ، رات کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ۔ ان کلمات کی تاثیر دیکھیے، اس اندھیرے میں، اس سمندر کی تہ میں، اس مچھلی کے پیٹ میں
اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سنی، نجات دے دی، اور اللہ نے فرمایا صرف ہم نے انہیں نجات نہیں دی، ہم ایمان والوں کو ایسی نجات دیا کرتے، ایسی ان کے لیے آسانیاں کیا کرتے۔ معافی کی کلمات کی تاثیر ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، لیکن دل کی جتنی سچائی کے ساتھ ہوگی اور دل کے جتنے یقین کے ساتھ ہوگی اتنا ہی ان کلمات کی تاثیر دیکھیں گے۔ راستہ یہی ہے بھائی، کس کے فیصلے سے پریشانیاں آتی ہیں، کس کے فیصلوں سے بیماریاں آتی ہیں، کون ذات ہے رکاوٹوں کو دور کرنے والا، کس کا فیصلہ اس کائنات میں چلتا ہے؟ الا لہ الحکم، ایک اللہ کا چلتا، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ ذات کچھ طے کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ الملک بادشاہ ہے، العزیز غالب ہے، القہار بڑا زبردست ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب اس کی طرف سے مصیبت کا فیصلہ آئے کون ٹال سکتا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور جب اس کی طرف سے خیر اور بھلائی کا فیصلہ آئے کون محروم کر سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جب اس کے لیے نعمتوں اور رحمتوں کے فیصلے ہوں کوئی نہیں بندش کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر وہ ذات ہی روک لے پھر کون دے سکتا ہے، پھر کون بندش ختم کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، گناہ کی زندگی میں مصائب لاتی ہے، زندگی میں پریشانیاں لاتی ہے، زندگی میں مایوسی لاتی ہے، زندگی میں غم لاتی ہے، اور استغفار اس سے زندگی آسان ہونے لگتی ہے، اس سے زندگی آسان ہونے لگتی ہے۔ تاثیر ہے سچی معافی میں، کثرت سے کیجیے۔ جب کوئی تکلیف آتی تھی، ناگواری آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، گھر والے توبہ کے کلمات، استغفار کے کلمات، معافی کلمات، اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ کوئی حاجت کے نفل پڑھ رہا، کوئی صدقہ دے رہا، کوئی استغفار کر رہا، کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا، ان کے لیے وہ تکلیف اللہ کی رحمت بن جائے گا، ان کے لیے وہ آزمائش اللہ کا انعام بن جایا کرتے تھے۔ اب تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی کثرت ہو۔ ہمارے پاس اور ہے بھی کیا؟ ہمارے پاس اور ہے بھی کیا؟ ہم تو اس ذات کا در ہی کھٹکھٹا سکتے ہیں نا، اس ذات کو سامنے فریاد ہی کر سکتے ہیں نا، اس ذات کو بلا ہی سکتے، اور اس ذات کی یاد اور فریاد کے بہترین کلمات جو اللہ کے نبی نے بتائے وہ معافی کے کلمات۔ اس سے وہ ذات بڑی راضی ہوتی، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کی رحمت اسے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتی ہے۔ ہمارے پاس تو بے بسی ہے، لمحوں میں کیا ہو جائے دیکھتے نہیں، ذرا آسمان کا نظام بدلے تو چند منٹوں میں اربوں روپے کا نقصان، کھیت کے کھیت اجڑ گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، زمین حرکت کرے، ہاں
بلند و بالا عمارتیں، مٹی کا ڈھیر، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں پوری بستیاں، پوری شہر. اس کی قدرت ہے. تو ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اس سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں. اس ذات سے ہر وقت اس کی معافی کے طلبگار، رحمت کے طلبگار ہوں. استغفار بڑی اس کی برکتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی ہو جائے فوراً نیکی کرو، دیر نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا زندگی میں تمہارے ڈیمیج ہو جائے، نقصان کر جائے وہ گناہ کہ پھر زندگی میں افسوس رہے گا. دیر نہ کرو، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے عذاب چھپا ہوا ہے. کہیں اس گرفت میں نہ آ جاؤ، کہیں اس پکڑ میں نہ آ جاؤ. کوئی نہیں دیکھ رہا، خلوت ہے، تنہائی ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے بدلہ دینا ہے. وہ ذات دیکھ رہی ہے بھائی، اس کی نظروں سے کچھ اوجھل نہیں ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان آیا کہ حضرت اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے، گناہ بھی نہیں چھوٹتا، کوئی ایسی تجویز دیجئے کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے پکڑ سے بھی بچ جاؤں. کوئی ایسی تجویز. حضرت نے اسے قریب کیا، ڈانٹا نہیں، نوجوان تھا، غافل تھا، قریب کیا کہ بیٹے تجاویز ہیں، عمل کر لینا، گناہ بھی کرتے رہنا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ. پہلی تجویز یہ ہے کہ اس کی سلطنت ہی سے نکل جاؤ، نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کی اطاعت کرنی ہوگی. شرمندہ ہوا. لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اسی کی قناتیں ہیں، کہاں سے نکلو گے؟ کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا بیٹے پھر ایسا کرو، اس کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو، اس کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو، اس کا کھانا پینا چھوڑ دو. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. کتنا ناشکرا ہے یہ انسان، کھاتا اس کا ہے، ماہوں سال سے کھاتا ہے، زندگی کے ماہوں سال سے کھاتا ہے اور اس کی نعمت سے استعمال کرتا ہے، اور پھر ان نعمتوں میں مقابلہ بھی اسی ذات سے کرتا ہے. کیسا نمک حرام ہے، کیسا ناشکرا ہے، کتنا بڑا احسان فراموش ہے. آپ اپنے ملازم کو کتنے دن برداشت کریں گے جسے اپنے دسترخوان پہ کھلاتے اور پھر وہ آپ کی نہ مانے؟ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا بیٹے پھر ایسا کر کہ جب دنیا سے جانے لگے تو مہلت مانگ لینا کہ توبہ کرنے کی مہلت مل جائے، معافی مانگنے کی مہلت مل جائے. تھوڑی مہلت مانگ لینا. شرمندہ ہوا کہ حضرت کس کو مہلت ملتی ہے؟ سڑک بھی آ جاتی ہے، دفتر ہی میں آ جاتی ہے، سوتے سوتے ہی آ جاتی ہے. کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ طے نہیں ہے، کسی گھڑی کا پتہ نہیں. کہاں مہلت ملتی؟ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت آتا ہے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا. کہ اچھا بیٹھے پھر چوتھی تجویز یہ ہے کہ جب اندر فرشتے آئیں قبر میں، منکر نکیر آئیں تو کہا اندر نہیں آ سکتے. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب دیکھا نا نوجوان میں کچھ شرمندگی، کچھ دل کی دنیا سازگار بیج ڈالا جا سکتا ہے. کہ بیٹے جس رب کے ہم اتنے محتاج ہیں پھر اس کی نافرمانی کرتی ہوئی حیا نہیں آتی؟ کچھ شرم، کچھ حیا. جس ذات کے اتنے محتاج ہیں کہ اندر کا سانس باہر اس کی اجازت کے بغیر نہیں آتا،
باہر کا سانس اندر اس کی ذات کے بغیر نہیں آتا. جس ذات کے اتنے محتاج ہیں کہ میری زندگی بھی اور میری زندگی کی بقا بھی اس کی نعمتوں کی محتاج ہے، اور پھر اسی کی نافرمانی. فما اصبرهم علی النار، بڑا با ہمت آدمی ہے بھائی، آگ پہ صبر کر لے گا، بڑی جرت ہے اس کی. محتاج بھی اس کا اور ہر لمحے اس کی نعمت کا محتاج، اور پھر نافرمانی بھی اسی کی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر عطا کردہ نعمت اسی کی تو ہے، اسی کی تو عطا ہے بھائی. دیر لگتی ہے دماغ کی رگ پھٹنے میں، دیر لگتی ہے. صحت کے بعد بیماری آنے میں دیر لگتی ہے. دنیا تماشا دیکھتی ہے نا بھائی، رات کچھ اور تھا صبح کچھ اور، صبح کس حالت میں اور شام کس حالت میں، دیر نہیں لگتی. پھر اس کی نافرمانی کہ بیٹے کو شرم آیا. تو دل کی دنیا اس قابل ہو گئی تھی کہ بیج اور نصیحت قبول کر لی. کہا توبہ، آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کو گواہ بناتا ہوں، دل کی سچائی سے اپنے اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی. اور میرے عزیزو، دل کی سچائی سے یہ معافی ایسا ایٹم ہے، اس میں اتنی طاقت ہے. کوئی 100 سال کا نافرمان بھی جس کے گناہوں کے پہاڑ آسمانیوں کو چھونے لگ جائیں، دل کی سچائی کی معافی ایسی بڑی طاقت رکھتی ہے کہ ان سارے پہاڑوں کے گناہوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے، نام و نشان بھی نہ رہے. اس میں ایسی طاقت، اس میں ایسی طاقت ہے. لیکن یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ گناہ کرے اور پھر اس پہ اصرار کرے، گناہ کرے اور پھر اس پہ فخر کرے، پھر گناہ کرے اور اس پہ جری ہو، گناہ کرے اور علل اعلان کرے، اور گناہ کرے اور کوئی روکے تو اس کا مذاق اڑائے. یہ دل کی سختی، دل کی سیاہی، دل پہ بس اوقات مہر لگ جانے کی علامت ہوتی ہے. دل پہ مہر لگ گئی. تو میرے عزیزو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی ان سے دور رہو، اس لیے کہ جو گناہ کرے گا سَيُجْزَوْنَ، بہت جلد سزا آئے گی. اب کس حال میں کس صورت میں آتی ہے؟ آتی ضرور ہے. کیا مصیبت لے کے آتی ہے، کیا تکلیف لے کے آتی ہے، کیا آفت لے کے آتی ہے، لیکن وہ گناہ کوئی نحوست ضرور دے گا، اثر ضرور ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جائے گا گناہ، غلطی ہو جائے گی، لیکن دیر نہ کرو. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، فوراً نیکی کر لو، فوراً استغفار کر لو، تاکہ اس گناہ کی ظلمت، اس کا وہ سیاہ نقطہ، اس کا وہ زنگ، اس کی جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. تو تقوی کی زندگی ہو اور استغفار کا اہتمام، استغفار کا اہتمام. اگر ہم دن میں اور دن رات میں 100 مرتبہ بھی اکیلے بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیک. کوئی بھی کلمات ہو، لیکن دل کی سچی ندامت کے ساتھ. اور ایک ہے سید الاستغفار،
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار. کوئی سچی دل کی سچائی کے ساتھ اسے صبح کہے، شام تک کسی وقت موت آ جائے سیدھے جنت میں، شام کو پڑھے، رات میں کسی گھڑی موت آ جائے صبح تک سیدھے جنت میں. اللہ کے نبی نے بشارت دی، سچے نبی نے بشارت دی ہے کہ اس استغفار میں یہ تاثیر ہے. تو اگر 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر استغفار ہو جائے، اور اگر 100 مرتبہ نہیں کر پا رہا ہے کسی دن، 50 مرتبہ کر لے. ارے بھائی 50 مرتبہ نہیں کر رہے، رات کو بستر پہ جانے سے پہلے 15-20 مرتبہ ہی دل کی سچائی سے استغفار کر لے. اللہ غلط ہو گیا، آج دن بھر جو ہوا بہت غلط ہوا. تو میرے عزیزو، گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہیں، گناہوں کی تپش سے محفوظ رہیں گے، گناہوں کی تپش سے محفوظ رہیں. گناہوں کی تپش سے محفوظ رہیں. بس اوقات آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ گناہ نے آدمی کو اندر سے کتنا کھوکھلا کر دیا ہے. پتہ اس وقت لگتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی، تب پتہ لگتا ہے. گناہوں کی زندگی گزارنے والا حواس باختہ ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے. اور تقوی اور نیکی کی زندگی گزارنے والا عین آزمائش میں بھی صبر اور تحمل اور اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ گناہوں نے اسے اندر سے کتنا کھوکھلا کر دیا ہے. جب کوئی آزمائش آتی ہے حواس باختہ ہو جاتے، ہوش اڑ جاتے، ہوش اڑ جاتے. اور اللہ تعالیٰ تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، اپنی ذات پہ ایمان اور یقین عطا فرمائے، تو آدمی باہمت رہتا، اسے اس گھڑی کے اندر بھی اپنی طرف رجوع نصیب، اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا. تو میرے عزیزو، استغفار کی کثرت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی رہنے نہ دو، گناہ رہنے نہ دو زندگی میں، فوراً اس پہ استغفار کرو دل کی سچائی کے ساتھ، اور کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو. کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی اپنے بچے کو اگر 1 چمچ زہر سے روکتا ہے تو اس کی چوتھائی سے بھی روکتا ہے، اس کے چھٹے حصے سے بھی روکتا ہے. کوئی بھی عقل مند آدمی بڑے سانپ کے زہر سے بچے کو بچاتا ہے تو چھوٹے سانپ کے زہر سے بھی بچاتا ہے. عقل جو ہے. اسی طرح کسی گناہ کو معمولی نہ لو، چونکہ یہ بد نظری سب کر رہے ہیں، چونکہ یہ غیبت سب کر رہے ہیں، چونکہ جھوٹ سب بولتے ہیں. تو میرے عزیزو، سب بولنے سے اس کا ریئیکشن تو ختم نہیں ہوتا، اس کی نحوست تو نہیں ختم ہوتی. تو ہر گناہوں سے پرہیز، تقوی کی زندگی، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. خوشیاں عام کر رہے ہوتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، شادیاں کیجئے لیکن اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. بس اوقات خیال آتا ہے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے اگر نہیں گئے تو ان رشتہ داروں کو یہ احساس کیوں نہیں کہ جو میں نے گناہوں کی گندگیاں لگائی ہیں
اس سے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، آئیں گے نہیں؟ انہیں یہ احساس کیوں نہیں؟ آپ کو یہ احساس ہو رہا کہ اگر اس گناہ کی مجلس میں شریک نہ ہو تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، انہیں یہ کیوں احساس نہیں کہ اس گناہوں کی وجہ سے میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ آپ نے قدم قدم نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی ہمت نہیں دکھائی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غیرت نہیں دکھائی، آپ نے ہمیشہ گناہوں پہ سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور نتیجہ یہ ہے نمازیوں کی اور حاجیوں کی اور بظاہر دیندار ان کی شادیاں بھی گناہوں کا ملعوبہ، گناہوں سے بھری ہوئی، اور پھر اس کی نحوست دیکھ رہے۔ نصیب والوں کے گھر ہی بستے، نصیب والوں کے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں ان خوشیوں سے۔ کہاں عبادت تھی اور کہاں گناہ ہی گناہ، کہاں یہ نکاح یہ شادی عبادت اور کہاں گناہوں کا مجموعہ، جو پوری زندگی میں گناہ نہیں کرتے شادیوں کے موقع پہ کرتے۔ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ خالہ کو راضی کرنا ہے، پھپھی کی منت کرنی ہے، خالوں کو بھی منانا ہے، لیکن دل کھول کے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنا ہے، دل کھول کے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنا۔ تو میرے عزیزو، گناہوں کی نحوست ہے، اس کے برے نتائج زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ تقوی کی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیشہ معافی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک نکاح ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ محمد بلال، ماشاءاللہ۔ عمران شفیق، ماشاءاللہ۔ آپ نے بچی سے پوچھ لیا؟ مجھے اجازت ہے۔ اسامہ شفیق، ماشاءاللہ۔ بھائی خاور انور، ماشاءاللہ۔ 1.5 لاکھ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ بھائی محمد بلال، میں نے آپ کا نکاح فرح شفیق کے ساتھ باوکالہ جناب بھائی عمران شفیق صاحب، بشہادہ جناب بھائی اسامہ شفیق صاحب، بھائی خاور انور صاحب، بھائی بس 1.5 لاکھ روپے کے آپ نے قبول کر لیا؟ جی، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرما لے۔ بھائی ہم ایک بات عام طور پہ شادیوں کے موقع پہ کہتے ہیں، چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں کہ ہم نیک رہیں گے، ہم ایک رہیں گے، ہم نیک رہیں گے، ہم ایک رہیں گے۔ لیکن اگر مرچوں میں ملاوٹ ہو تو وہ تاثیر نہیں رہتی۔
نمک میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی، دوا میں ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی، نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ ہو تاثیر نہیں رہتی۔ نیک رہیں گے ایک رہیں گے، بشرط یہ کہ وہ نیکی خالص ہو۔ خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے، اس سے حلال محبتیں پروان چڑھتی۔ خالص نیکی کی زندگی میں یہ تاثیر ہے، اس سے حلال محبتیں پروان چڑھتی۔ بیٹا نیک باپ نیک ہمیشہ ایک، بھائی نیک بہن نیک ہمیشہ ایک، بیوی نیک شوہر نیک ہمیشہ ایک۔ نیکی کی زندگی میں یہ تاثیر ہے، اس سے حلال رشتوں کی محبتیں پروان چڑھتی۔ تو جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، اپنے بچیوں کے لیے جہیز دیتے ہیں نا بھائی تاکہ یہ وہاں خوشحال رہے، سب چیزیں مبارک، لیکن خدا کے لیے انہیں نیک بھی بنائیے تاکہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں رہیں اور آپ بھی خوش رہیں۔ اگر یہ تحفہ نہ دیا تو وہ بھی پریشان رہیں گے، بچوں کی وجہ سے آپ بھی پریشان رہیں۔ اولادوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں نیک بناؤ، انہیں نیک بناؤ، تھوڑا بھی ہوگا تب بھی خوش رہیں گے۔ نیک نہ بنایا بہت بھی ہوگا تب بھی پریشان رہیں، تب بھی پریشان رہیں۔ نیک بنا دیا تھوڑا بھی ہوگا شکر کریں گے، صبر کریں گے، خوش رہیں گے۔ اور نیک نہ بنایا سب کچھ بھی دے دیا پھر بھی نہ شکری ہو، پھر بھی نہ شکری ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں تقوی کی زندگی اور ہمیں بخشش کی زندگی، معافی کی زندگی اور ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اچھا ایک اعلان ہے، اگلے اتوار کو ہمارا کہیں سفر ہے تو حاضری نہیں ہوگی۔ اگلے اتوار میں ہمارا کہیں سفر ہے چند دنوں کا، تو اتوار میں حاضری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس سے اگلے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ حضرات ٹرسٹ میں اپنے نمبرات ضرور لکھا دیا کریں تاکہ بس اوقات بیان نہیں ہوتا اور حضرات تشریف لے آتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، تاکہ صحیح وقت پہ انہیں اطلاع ہو جائے۔ تو اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا، اس سے اگلے اتوار میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما، ہمیشہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمیشہ ہمیں ایمان صحت کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما۔ اے مولا کریم ناشکری سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، گناہوں کے عذاب سے محفوظ فرما،
گناہوں کی تپش سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تقوی کی زندگی نصیب فرما، استغفار والی زندگی نصیب فرما، سچی دل کی سچی معافی والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم گناہوں پہ اصرار، اے اللہ اس نحوست سے محفوظ فرما، اس بدترین گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم گناہوں پہ فخر، اے مولا کریم اس منحوس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم صحت بھی نعمت ہے اور بیماری بھی تیرے طرف سے آئی ہے۔ مولا کریم ہم کمزور ہیں، ہمیں بیماری کے نعمت کے بجائے صحت کی نعمت نصیب فرما، آزمائش کی نعمت کے بجائے اے مولا ہمیں عافیت کی نعمت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں صحت کی نعمت عطا فرما، عافیت کی نعمت عطا فرما۔ اے مولا کریم موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما، بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی عریانی اور فحاشی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین شرم و حیا والی زندگی نصیب فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اپنی ذات پہ کامل یقین، اپنی ذات پہ توکل اور بھروسہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ برکت والی روزی نصیب فرما، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اپنے فضل سے مولا کریم انہیں نیکی کا شوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے، نفرتوں کا بیج بو رہے، ان ظالموں کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں اس ملک کو سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی اور خیر اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ان عزیزوں کا یہ جو رشتہ ہوا ہے ان کی عمروں میں صحت میں برکتیں عطا فرما، ہمیشہ انہیں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، شریعت کے مطابق ایک دوسرے کا خیال لحاظ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی جوانیوں میں صحت میں رزق میں برکت وسعت عطا فرما، یہ خوشی ان کی زندگی کے راحت کا سکون کا ذریعہ بنا، ان کے بڑوں کے لیے بھی اسے عزت کا باعث اور سکون کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے مولا کریم ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اور دین دشمنوں کے مقابلے میں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابلے میں اے مولا انہیں فتوحات نصیب فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم اس سرزمین پر اپنی قدرت کے عجائبات دکھا، اے مولا کریم ایسی مدد فرما کہ اہل ایمان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، دل ٹھنڈے ہوں، دلوں میں راحت آئے، اندر کا غم دور ہو، اے مولا کریم اندر کے دکھ تکلیف ختم ہو۔ اے مولا کریم غزہ کے مسلمانوں کی ایسی مدد اور نصرت فرما کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور مسلمانوں کو دلی خوشی نصیب ہو۔
یا ارحم الراحمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے زخمیوں کو صحت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین انہوں نے جو امت کو اے مولا کریم شجاعت کا اور شجاعت کا اور استقامت کا اور توکل کا اور اپنی ذات پہ بھروسے کا اور ہر حال میں شکر اور صبر کا جو امت کو سبق اور درس دیا ہے، اے اللہ امت میں یہ ایمانی صفات کو زندہ فرما، امت میں یہ دینی بیداری کو زندہ فرما، امت میں دینی حمیت کو زندہ فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت کو زندہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔